بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میری ماں روزانہ ہی نہ جانے رات کے 12 بجے اٹھ کر کہاں جاتی تھی۔ میں اکثر ہی آدھی رات کو اٹھتی تو اپنی ماں کو غائب پاتی۔ چونکہ میں گھر میں سب سے بڑی تھی اسی لیے مجھے بہت تجسس ہوتا۔ پھر ایک دن میں نے اپنی ماں کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور جیسے ہی میری ماں رات کے 12 بجے گھر سے باہر نکلنے لگی تو پیچھے سے میں نے بھی اپنی چادر اوڑھی اور اس کا پیچھا کرنے لگی۔ وہ ہمارے علاقے کی مختلف گلیوں میں سے ہوتی ہوئی نہ جانے کہاں جا رہی تھی۔ میں بھی دبے قدموں اس کے پیچھے پیچھے سائے کی طرح چل رہی تھی۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ غڑاپ کر کے ایک ٹوٹے ہوئے مکان میں داخل ہو گئی۔ میں حیران تھی کہ بھلا میری ماں اس خالی گھر میں کیا لینے آئی تھی۔ پھر میں بھی تھوڑی دیر کے بعد اس مکان میں داخل ہوئی۔ مکان انتہائی بوسیدہ اور پرانا تھا۔ کسی کمرے کی تو چھت بھی گری ہوئی تھی، لیکن 6 کمرے ایک ترتیب سے بنائے گئے تھے۔ مکان کی حالت انتہائی خوفناک ہو رہی تھی۔ کوئی بھی انسان بھلے کتنے ہی بڑے دل کا ہوتا، وہ اس مکان میں رات کے 12 بجے کے بعد تو ہرگز نہ جا سکتا تھا۔ میں نے اپنی ماں کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، سامنے ہی کمروں میں جھانک جھانک کر دیکھا۔ حالانکہ خوف سے میری بری حالت تھی، لیکن پھر بھی میرا تجسس مجھے سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ لیکن مجھے اپنی ماں کہیں نہ ملی۔ میں حیران تھی کہ وہ اندر داخل ہو کر کیسے غائب ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک میں انتظار کرتی رہی، پھر مایوسی سے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ میرا نام دیبا ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ 5 بہن بھائیوں کے ساتھ ہم ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے جس کا صرف ایک ہی کمرہ تھا۔ یہ گھر بھی ہمیں ابا کے سیٹ کی وجہ سے ملا تھا۔ ابا ایک بہت بڑے بنگلے میں مالی کا کام کرتے تھے اور اچانک ہی وہاں پر پودوں میں کام کرتے ہوئے ان کو کسی زہریلے سانپ نے کاٹ لیا تھا، جو بے ہوش ہو کر وہاں پتہ نہیں کتنی دیر تک پڑے رہے۔ کافی دیر بعد اس بنگلے کے چوکیدار کی نظر ابا پر پڑی، لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی تھی۔ سانپ کا زہر ابا کے پورے جسم میں پھیل گیا تھا۔ پھر ڈاکٹروں کے پاس بھی جانا بے سود ثابت ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابا مر گیا تھا۔ میری ماں تو بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ 5 چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ تھا۔ اپنے سر میں خاک ڈالتی بین کرنے لگی۔ پہلے ہم کرائے کے گھر میں رہتے تھے، لیکن جب اس سیٹ نے دیکھا کہ اسی کے گھر میں میرے ابا کی موت ہوئی ہے تو اس نے ہم پر ترس کھاتے ہوئے یہ چھوٹا سا گھر ہمیں خرید کر دے دیا تھا۔ اس مہنگائی کے دور میں ایک بیوہ عورت کا 5 بچوں کے ساتھ جینا کسی دشوار زندگی سے کم نہ تھا، لیکن یہ شکر تھا کہ اس سیٹ نے اتنی مہربانی کی کہ ہمیں یہ گھر خرید کر دے دیا۔ اب ہم روکھی سوکھی کھا کر اسی گھر میں گزارا کر لیا کرتے تھے، ورنہ اگر ہم کرائے کے گھر میں رہ رہے ہوتے تو شاید سڑکوں پر سوتے۔ جب ابا فوت ہوئے تو میں فقط 8 سال کی تھی، لیکن اب 10 سال ہو گئے تھے، اسی لیے اب میں 18 سال کی ہو چکی تھی، جبکہ چھوٹے بہن بھائی بھی بڑے ہو رہے تھے۔ ہماری اماں کالونی میں بنے ہوئے بڑے بڑے بنگلوں میں کام کیا کرتی تھیں۔ وہ ایک گھر میں کام نہیں کرتی تھیں، بلکہ کسی گھر میں جھاڑو پونچھا کرتی تو کسی گھر کا کھانا بناتی، کسی کے کپڑے دھو دیا کرتی تھیں۔ وہیں پر رہنے والی بیگم اماں کو اکثر اپنی اترن کے کپڑے تھما دیتی، پھر وہ ہم بہن بھائیوں کے کام آ جاتے تھے۔ کبھی کوئی بنگلے کی بیگم اماں کو بچا ہوا کھانا دے دیا کرتی۔ یوں ہمارے گھر کا گزارا چل ہی رہا تھا۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس نے کھانے پینے کا بھی انتظام ضرور کیا ہوگا۔ اب میں بڑی اور سمجھدار ہو چکی تھی۔ اماں کو یوں محنت مشقت کرتے دیکھتی تو دل میں بہت دکھتی تھی۔ میں اکثر اماں سے ضد کرتی کہ میں بھی تمہارے ساتھ جا کر تمہارے کام میں ہاتھ بٹاؤں گی، لیکن وہ منع کرتی، کہتی کہ تم گھر پر ہی چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالا کرو۔ میں اگرچہ غریب گھرانے سے تھی، لیکن اللہ نے خوبصورتی مجھے دی تھی۔ جب بھی میں یہ نوٹ کرتی کہ اکثر محلے میں رہنے والی لڑکیاں جو امیر گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں، وہ مجھ سے دوستی کرنے میں دیر نہ کرتی اور پھر کہتی کہ تم بھی ہمارے گھر آیا کرو دیبا، لیکن اماں نے مجھے کسی بھی لڑکی سے دوستی کرنے سے سخت منع کر رکھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر تم امیر لوگوں سے دوستیاں پالو گی تو پھر انہی کی طرح بننا پڑے گا۔ اماں مجھے سمجھاتی تھیں کہ جتنی چادر ہو اتنے ہی پاؤں پھیلایا کرو، ضرورت نہیں ہے کسی کے ہاں زیادہ آنے جانے کی۔ یہاں سے بہت دور ایک سرکاری اسکول تھا جس میں میں نے میٹرک تک پڑھ لیا تھا۔ مجھ سے چھوٹے بہن بھائی بھی اسی سرکاری اسکول میں جاتے تھے۔ وہاں پر یونیفارم بھی فری ملتا تھا، کتابیں اور کاپیاں بھی۔ اماں بیچاری نے سخت محنت کر کے ابا کے بعد ہمیں پالا تھا۔ میں زندگی میں بڑے بڑے خواب دیکھا کرتی تھی کہ کاش میں اماں کے لیے کچھ کر سکوں،
تاکہ ان کی زندگی میں بھی آرام ہو، سکون آ جائے۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں ہرگز شادی نہیں کروں گی، بلکہ کچھ کام کاج کر کے اماں کا ہاتھ بٹاؤں گی تاکہ گھر چلانے میں اماں کو اکیلے مشقت نہ کرنی پڑے۔ پھر ایک دن مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ جب اماں روزانہ اٹھ کر رات کے 12 بجے کے بعد نہ جانے کہاں جایا کرتی تھیں، جب میں نے ان کا پیچھا کیا تو وہ اسی خالی گھر میں جاتی تھی جہاں پر دن میں بھی لوگ نہ جاتے۔ دراصل جس علاقے میں ہم رہتے تھے وہاں پر اکثر ہی ہندوؤں کے پرانے گھر تھے جنہیں توڑ کر لوگوں نے اپنے گھر بنا لیے تھے۔ اس علاقے کے پرانے اور بوڑھے لوگوں کا کہنا تھا کہ پہلے جب اس علاقے میں گھروں کی تعمیرات کی جا رہی تھیں تو اکثر ہی گھروں کی زیر زمین سے کھدائی کے وقت اچھی خاصی تعداد میں سونا برآمد ہوا تھا۔ یوں جن لوگوں کی زمین کی تہہ سے سونا نکلا تھا وہ آج کروڑوں میں کھیل رہے تھے، لیکن یہ ٹوٹا ہوا کھنڈر سا گھر آج سے نہ تھا، بلکہ پچھلے 30-35 سالوں سے یہ ایسی ہی حالت میں موجود تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس گھر کی طرف اگر کوئی بھی جانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے۔ کسی کا کہنا یہ تھا کہ اس گھر میں رہنے والے آسیب کسی کو بھی اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ پتہ نہیں یہ من گھڑت باتیں تھیں یا حقیقت تھی، لیکن میں نے اماں کو وہاں جاتے دیکھ لیا تھا، اور اب میں دل میں سوچ رہی تھی کہ میں اماں کو سختی سے منع کروں گی کہ اماں آخر وہاں کیا لینے جاتی ہیں۔ اتنے سالوں سے ہم رہ رہے تھے، لیکن آج تک اماں نے یہ بات نہیں سوچی تھی کہ میں بھی اس آسیب زدہ گھر میں جا کر تحقیقات کروں، تو پھر آج یہ کس کے کہنے پر یہ سب کر رہی تھیں؟ دوسرے دن اماں پر میں نے یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں انہیں اس گھر میں جاتا ہوا دیکھ چکی ہوں، اسی لیے باتوں ہی باتوں میں پوچھنے لگی کہ اماں میں رات کو اٹھی تھی پانی پینے کے لیے تو تم اپنے بستر پر نہیں تھی؟ تو اماں مصنوعی حیرت سے مجھے دیکھنے لگی کہ نہیں بیٹا، میں تو بستر پر ہی تھی، ہو سکتا ہے میں باتھ روم وغیرہ میں چلی گئی ہوں، ویسے بھی رات کو میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی وجہ سے میں بے چین رہتی ہوں۔ مجھے اماں کے اس جھوٹ پر غصہ تو آیا تھا، لیکن پھر بھی میں خاموش رہی۔ روزانہ چھوٹے بہن بھائیوں کو اسکول تیار کر کے میں ہی بھیجا کرتی تھی، اسی لیے صبح سویرے ہی میں اٹھ جایا کرتی تھی، جبکہ اماں 8 یا 9 بجے کام کے لیے نکلتی تھیں۔ میں اماں کو گھر کے کسی بھی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا کرتی تھی، کیونکہ وہ بیچاری وہاں بھی محنت کرتی ہے، پھر گھر آ کر بھی، یہ تو اس بیچاری اکیلی عورت پر ظلم کے مترادف تھا۔ پھر دوسرے دن میں سو نہ سکی، جیسے ہی آدھی رات ہوئی اماں حسب معمول اٹھ کر باہر چلی گئی۔ آج میں نے ان کا پیچھا نہ کیا تھا، وہ نہ جانے اس کھنڈر سے گھر میں جا کر کہاں غائب ہو جاتی تھی، لیکن میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو میں صبح اماں سے بات کر کے ہی رہوں گی کہ آخر اماں روزانہ وہاں کیوں جاتی ہے۔ دوسرے دن اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے اس نے آج کام سے چھٹی کی تھی۔ چھوٹے بہن بھائیوں کو اسکول بھیج کر میں اور اماں گھر پر اکیلے ہی تھے۔ میں نے جلدی جلدی صفائی کی اور پھر آ کر اماں کے پاس بیٹھ گئی۔ پھر اماں سے کہنے لگی کہ اماں تجھ سے ایک بات پوچھوں؟ اماں کہنے لگی کہ تجھے پوچھنے کی ضرورت ہے تو پوچھ لے جو پوچھنا ہے۔ پھر میں نے دل مضبوط کر کے اماں سے کہا کہ اماں میں جان چکی ہوں کہ تو روزانہ رات کے 12 بجے کے بعد کہاں جاتی ہے، اب مجھے سچ سچ بتا دے کہ آخر تو وہاں روزانہ کیوں جاتی ہے، اور اگر تجھے کچھ ہو گیا تو پھر ہم سارے بہن بھائیوں کو کون دیکھے گا؟ آخر تو اتنا خطرہ مول لے کر وہاں جاتی ہی کیوں ہے؟ میں نے اکٹھے 3-4 سوال اماں سے پوچھ لیے تھے۔ اماں میری بات سن کر خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی کہ میں تم بہن بھائیوں کے لیے ہی وہاں جاتی ہوں۔ اماں کی اس الجھی ہوئی بات پر میں حیران تھی۔ پھر کہنے لگی کہ اچھا ہماری خاطر، وہ کیسے؟ پھر اماں رازداری سے مجھے کہنے لگی کہ جس گھر میں میں کام کرتی ہوں اس گھر کی بیگم صاحبہ اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ ہندوؤں کے اس پرانے گھر میں ایک تہخانہ ہے جس میں ڈھیروں خزانہ چھپا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی بھی اس تہخانے میں جانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ نقصان ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات بیگم صاحبہ کی ماں نے ان کو بتائی تھی کہ وہ خزانہ ایسا ہے کہ راتوں رات انسان کی قسمت بدل جائے، لیکن کوئی خوش نصیب ہی ہوگا جو اس خزانے کو حاصل کر پائے گا۔ میں وہاں صفائی کر رہی تھی، اسی لیے بیگم صاحبہ کی پوری بات سن چکی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے حالات ایسے نہیں کہ ہم اپنی زندگی کو بدل سکیں۔ کل کو تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے سارے بہن بھائیوں کی مجھے شادی بھی کرنا ہوگی۔ آخر کب تک ہم اس ایک کمرے کے مکان میں رہ کر اپنی زندگی گزاریں گے؟ بس یہی سوچ کر میں سب کے سو جانے کے بعد اس گھر میں جاتی ہوں
اس خزانے کی تلاش میں، لیکن میں تہہ خانے میں تو اتر جاتی ہوں، لیکن اچانک ہی نہ جانے کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو جاتا ہے۔ یوں میں خالی ہاتھ واپس لوٹ آتی ہوں۔ اتنے دن ہو گئے ہیں مجھے کوشش کرتے ہوئے، لیکن آج تک میں اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اماں کی یہ باتیں سن کر تو مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ پھر میں کہنے لگی کہ اماں، تم اتنی بڑی عمر کی ہو کر ایسی باتیں کر رہی ہو، مجھے تو یہ سب جھوٹ لگ رہا ہے۔ اماں کہنے لگیں کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ بات تو مجھے بہت پہلے سے پتا تھی، لیکن آج تک میں نے اس کی کھوج نہیں کی تھی۔ اب جب اپنے بچوں کی زندگی بدلنے کا خیال آیا تو میں اس خزانے کی تحقیق میں لگ گئی۔ جس طرح اتنے لوگوں کی زندگی بدلی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی بھی بدل جائے۔ اماں کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے۔ پھر میں نے ایک حتمی فیصلہ کیا۔ میں نے اماں کو کہا کہ اماں، اب تم نہیں جاؤ گی اس گھر میں، بلکہ اس خزانے کو میں حاصل کروں گی۔ اماں میری بات سن کر حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، میں تجھے وہاں ہرگز نہیں جانے دوں گی۔ مجھ بوڑھی جان کو اگر کچھ نقصان ہو بھی گیا تو مجھے پرواہ نہیں، لیکن تو جوان ہے، ابھی مجھے تیری شادی کرنی ہے، اسی لیے میں تجھے ہرگز یہ خطرہ نہیں مول لینے دوں گی۔ پر میں نے اماں کی بات نہ مانی اور دل میں ٹھان لی کہ میں اس خزانے کو حاصل کر کے رہوں گی۔ کیا ہوا اگر مجھے کچھ ہو بھی گیا تو؟ یہ تو ہمیں بھی پتا تھا کہ اس علاقے میں کتنے ہی لوگ تھے جن کی زمینوں سے خزانے نکلے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کھنڈر گھر میں رہنے والے کوئی جنات ہوں جو اپنے خزانے کی حفاظت میں وہاں پر موجود ہوں۔ میں یہ ساری باتیں سوچ رہی تھی، لیکن میں نے اپنے دل میں پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ میں وہاں ضرور جاؤں گی۔ دوسری رات کو اماں جیسے ہی باہر جانے لگی، میں نے اماں کو آواز دے کر روک لیا۔ اماں پیچھے مڑی اور حیرت سے مجھے کہنے لگی کہ میں نے تجھے منع کیا تھا، پھر بھی تو باز نہیں آئی۔ اماں جو چادر اوڑھ کر کھڑی تھی، میں نے ان سے چادر لے لی اور میں ان سے کہنے لگی کہ اماں، اب تو گھر پہ رہے گی اور میں وہاں جاؤں گی، تو فکر نہ کر، مجھے اپنی کامیابی کا یقین ہے، دیکھنا میں اس خزانے کو لے کر ہی واپس آؤں گی۔ اماں میرے فیصلے کو سن کر شدید پریشان نظر آ رہی تھی، لیکن میں نے انہیں گھر پر روکا اور خود باہر آ گئی۔ سنسان گلیوں میں چلتے ہوئے مجھے ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ بس میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ کچھ بھی ہو، میں اس خزانے کو حاصل کر کے اماں کے سارے سپنوں کو پورا کر دوں۔ اگر کوئی انسان بھی ہم ماں بیٹی کی یہ باتیں سن لیتا تو شاید ہمیں پاگل سمجھتا۔ اب میں اس 6 کمروں والے کھنڈر سے مکان میں داخل ہو گئی تھی۔ سارے ہی کمرے عجیب سی طرز کے بنے ہوئے تھے، جیسے پرانے وقتوں کے بادشاہ بنایا کرتے تھے۔ ایک بڑا سا برآمدہ تھا، پورا ہی گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ میں ان کمروں میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ پتہ نہیں کیوں مجھے اس گھر میں آ کر عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پھر میں نے اس مکان میں بنے ہوئے تہہ خانے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ اوپر جاتی سیڑھیوں کے نیچے ایک چھوٹا سا دروازہ بنا ہوا تھا جو نیچے کی طرف کھلنے کو تھا، جیسے کہ عام طور پر ٹینک وغیرہ کا دروازہ ہوتا ہے۔ دروازہ کھولا تو چونک گئی، کیونکہ نیچے سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ یہی تہہ خانہ تھا۔ اب میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور اپنی چادر سنبھال کر دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترنے لگی۔ نیچے گھپ اندھیرا تھا۔ یہاں آ کر میں پشیمان ہو گئی، کیونکہ اگر میں ٹارچ ساتھ لے کر آتی تو مجھے اتنی پریشانی نہ ہوتی۔ اب میں اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مار مار کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی نیچے تہہ خانے سے دروازہ زور سے بجنے کی آواز آئی، جیسے کسی نے کھول کر بند کیا ہو۔ میں اچھل ہی پڑی تھی۔ بہادر بن کر یہاں تک تو آ ہی گئی تھی، لیکن اب میرے اوزان خطا ہو رہے تھے۔ اندھیرا اتنا تھا کہ مجھے اوپر جاتی ہوئی سیڑھیاں تک نظر نہیں آ رہی تھیں۔ اچانک ہی ایک روشنی سی چمکی اور مجھے ایسے لگا جیسے نیچے 2-3 کمرے بنے ہوئے ہوں۔ پھر چھت پر تیز روشنی چمکی اور اچانک ہی وہاں پر لگا ہوا پرانا بلب روشن ہو گیا۔ میں پوری روشنی میں نہا گئی تھی اور حیرت سے گنگ جب میں نے دیکھا تو ایک ایک کر کے تہہ خانے میں بنے ہوئے 3 کمروں کی لائٹ جل گئی تھی۔ مجھے تہہ خانے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ جا بجا جالے لگے ہوئے تھے، کاٹ کباڑ یوں بھر رکھا تھا جیسے کسی نے پرانا سامان اس میں پھینک دیا ہو اور پھر کبھی نکال کر نہ دیکھا ہو۔ میں خوف سے گھگیا گئی تھی اور کانپنے لگی تھی۔ میری ٹانگیں اس قدر کانپ رہی تھیں کہ میں سیڑھیوں کی طرف بھی جا نہیں پا رہی تھی۔
کیونکہ اب میں یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ اچانک ہی سفید دھواں سا ابھرا اور میری آنکھوں کے سامنے کا سارا منظر اور دھندلا ہو گیا۔ اب میں اس دھوئیں میں کھڑی چاروں طرف دیکھ رہی تھی کہ کہیں کوئی تو مجھے راستہ نظر آئے کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ پھر وہ دھواں میرے منہ میں اور ناک میں گھسنے لگا۔ مجھے کھانسی ہو گئی۔ میں کھانس کھانس کر نیچے بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں نیچے گر کر بے ہوش ہو جاتی، اچانک ہی اس دھوئیں میں سے ایک سفید ہاتھ ابھرا اور اس نے مجھے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں ایک دم اس کے سینے سے جا ٹکرائی اور پھر خوف کے مارے بت بن گئی۔ وہ کوئی بہت خوبصورت شہزادے کی مانند نظر آنے والا نوجوان تھا۔ اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور کاندھے پر ایک چادر بھی لی ہوئی تھی۔ وہ اپنی کالی آنکھوں سے مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ آخر تم بھی اس خزانے کی تلاش میں ہو، باقی انسانوں کی طرح لالچی ہو کر یہاں تک آ گئی ہو۔ تم تو نہایت خوبصورت لڑکی نظر آتی ہو۔ اب تم مجھے اتنی پسند آ گئی ہو کہ میں تمہیں اس تہخانے سے باہر نہیں جانے دوں گا۔ میں اس کی بات سن کر زرد پڑ گئی۔ پھر اس سے کہنے لگی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو میں یہاں آ گئی۔ خدا کے لیے مجھے باہر جانے دو، میں اپنی اماں کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تم اپنے گھر جا سکتی ہو، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے، وہ نوجوان مجھ سے کہنے لگا۔ میں نے اس کی بات سن کر اس سے کہا کہ میں آپ کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، لیکن ابھی مجھے گھر جانے دو۔ اس تہہ خانے میں جو بھی خزانہ دفن ہے اسے صرف وہی انسان حاصل کر سکتا ہے جو ہم جن زادوں کی مدد کر سکے۔ ہم پچھلے 35 سالوں سے اس مصیبت میں گرفتار ہیں اور اس خزانے کی وجہ سے ہم اس گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتے۔ اس کی بات سن کر میں بے تحاشا خوفزدہ ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ میرے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ کھڑا ہے۔ پھر میں اس جن زادے سے کہنے لگی کہ کیسی مدد اور کیسی مصیبت۔ وہ کہنے لگا کہ یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے، ابھی میں تمہیں جانے دے رہا ہوں، لیکن اس وعدے پر تمہیں چھوڑ رہا ہوں کہ تم کل دوبارہ ہمارے پاس آنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر میری جان میں جان آئی تھی، ورنہ میں تو سمجھ رہی تھی کہ یہ ہمیشہ کے لیے مجھے اس تہہ خانے میں قید کر دیں گے۔ پھر اس روشنی کی مدد سے ہی میں تہہ خانے کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آ گئی تھی۔ 3 بج گئے تھے۔ اب میں گھر کی طرف جا رہی تھی۔ گھر پہنچی تو میری حالت بری ہو رہی تھی۔ اماں میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ پھر میری شکل دیکھ کر کہنے لگیں کہ تجھے ہوا کیا ہے؟ تجھے کچھ پتہ چلا خزانے کے بارے میں؟ میں اماں سے کہنے لگی کہ خزانے کا تو کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن یہ ضرور پتہ چل گیا کہ اس ویران گھر میں واقعی آسیب ہے۔ اماں میری بات سن کر حیرت زدہ ہو گئی۔ پھر کہنے لگیں کہ کیا تجھے کوئی جنات وغیرہ نظر آئے ہیں وہاں؟ میں نے کہا کہ ہاں اماں، ایک جن زیادہ میرے سامنے آ گیا تھا۔ اس نے مجھے اس وعدے پر اس تہہ خانے سے باہر آنے دیا ہے کہ میں کل واپس آ کر اس کی کہانی سنوں گی۔ اماں میری بات سن کر شدید پریشان ہو گئی۔ کہنے لگیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے تجھے وہاں جانے کی، اب میں تجھے وہاں نہیں جانے دوں گی۔ تو میں نے اماں کو کہا کہ اب میں اس سے وعدہ کر کے آئی ہوں، اگر میں وہاں نہ گئی تو ایسا نہ ہو وہ یہاں آ جائے مجھے لینے کے لیے، اور پھر کیا پتہ وہ کوئی خزانے کا ایسا راز بتا دے جس سے ہمیں وہ خزانہ مل جائے۔ اماں میری بات سن کر چپ ہو گئی تھی، لیکن میں دل میں سوچ رہی تھی کہ میں وہاں ضرور جاؤں گی۔ دوسری صبح میں نے معمول کے مطابق اپنے کام نمٹا لیے تھے اور اماں بھی کام کرنے چلی گئی تھی۔ میرا دماغ اسی ویران گھر میں موجود جنات کے بارے میں اٹکا ہوا تھا۔ اب بس مجھے رات ہونے کا انتظار تھا۔ میں جلد سے جلد وہاں جا کر اس خزانے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتی تھی۔ شام کو اماں گھر آئی۔ سارے بہن بھائی کھانا کھا کر سو چکے تھے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اماں میری وجہ سے پریشان تھی، اسی وجہ سے سو نہ سکی۔ جیسے ہی 12 بجے میں نے خود ہی چادر اوڑھ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اماں نے بھی میری ضد دیکھ کر مجھے جانے سے نہ روکا۔ اب میرے قدم دوبارہ اسی گھر کی طرف اٹھ رہے تھے۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس گھر میں آ گئی۔ ایسے لگتا تھا کہ یہ کھنڈر نما گھر میرے اوپر آن گرے گا۔ پھر میں نے تہہ خانے کا دروازہ کھولا اور پھر میں سیڑھیاں اترتی ہوئی اسی تہہ خانے میں آ گئی۔ ابھی میں وہاں کھڑی ہوئی تھی کہ اچانک میرے کانوں میں اسی جن زادے کی آواز آئی جو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ واہ لڑکی، تم تو اپنے وعدے کی بڑی پابند نکلی، ویسے بھی اگر تم نہ آتی تو میں تمہارے سامنے آ جاتا۔ میں اس اندھیرے میں چپ چاپ کھڑی تھی۔ جیسے ہی چاروں طرف روشنیاں ہوئیں اور وہ جن زادہ میرے سامنے آ گیا، وہ یقیناً کسی انسانی روپ میں تھا۔
ورنہ میں نے تو یہی سن رکھا تھا کہ جنات بہت خوفناک اور ڈراؤنے ہوتے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اب میری یہ کہانی بڑے دھیان سے سننا۔ آج سے بہت سالوں پہلے یہ گھر ایک حویلی ہوا کرتا تھا۔ اس میں ایک ہندو خاندان رہتا تھا۔ پھر اچانک ہی آزادی کا شور ہوا اور اس گھر میں رہنے والے ہندو نہایت پریشان رہنے لگے۔ انہوں نے اس تہہ خانے کے نیچے ایک مندر بنایا ہوا تھا جس میں وہ اپنی پوجا کرتے تھے۔ چونکہ ہم بھی شروع سے ہی اس گھر میں رہتے آئے تھے تو ہم نے بھی یہاں رہنے کی عادت بنا لی تھی۔ ہمارے آباء و اجداد وہ ہندو خاندان جانتا تھا، لیکن جیسے ہی حالات خراب ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ جس طرح وہ اس مندر میں پوجا پاٹ کرتے تھے اسی طرح ہم نے بھی اسی مندر میں بسیرا کیا ہوا تھا۔ اس گھر کے برابر میں ایک بہت بڑا بنگلہ تھا جہاں پر مسلمان خاندان بستا تھا۔ دونوں کے آپس میں گہرے تعلقات تھے۔ جب حالات زیادہ خراب ہو گئے تو ہندو خاندان نہایت پریشان نظر آنے لگا۔ پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس حویلی کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، لیکن اس حویلی میں ان کا بہت سا خزانہ موجود تھا اور اتنے خزانے کو ساتھ لے کر جانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ یوں اس پریشانی میں کئی دن گزر گئے، لیکن اس بات کا کوئی حل نہ نکلا تھا۔ پھر جب اس مسلمان گھرانے کے سربراہ نے اس ہندو گھرانے کے سربراہ کو یوں پریشان دیکھا تو پھر انہوں نے ساری بات بتا دی کہ ہم کس وجہ سے پریشان ہیں اور ہم اپنی قیمتی دولت نہ ساتھ لے کر جا سکتے ہیں نہ ہی یہاں چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ تو ان کا دوست جو مسلمان تھا انہوں نے اس سے وعدہ لیا کہ یہ خزانہ تم ہمارے پاس رکھوا کر جا سکتے ہو، لیکن تم جب بھی وہاں سے واپس آؤ گے میرا تم سے وعدہ ہے کہ تمہیں اس خزانے میں کوئی خیانت نہیں ملے گی، کیونکہ اس مسلمان کی یقین دہانی پر اس ہندو گھرانے کے سربراہ نے اپنا سارا خزانہ ایک بڑی سی دیگ میں رکھا اور اس مسلمان کے حوالے کر دیا۔ وہ یہاں سے رخصت ہو گئے، لیکن جاتے جاتے بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس خزانے کو واپس لینے ضرور آئیں گے۔ پھر دونوں خاندانوں نے آپس میں آخری ملاقات کی اور وہ یہاں سے رخصت ہو گئے۔ اس حویلی میں رہنے والے لوگ جب چلے گئے تو اس حویلی کی ساری رونقیں بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ ہم جو اس مندر میں ہی شروع سے رہتے آ رہے تھے، اب وہ مندر بالکل ویران ہو چکا تھا۔ وہ نہ صرف ہندو انسانوں کی عبادت گاہ تھا بلکہ ہم بھی وہیں پر عبادت کرتے تھے۔ پھر چند دن بعد ہی جب بہت سے لوگ اس علاقے میں آ کر رہنے لگے تو ایک مسلمان گھرانے نے اس حویلی پر بھی قبضہ کر لیا۔ وہ کافی دن تک یہاں پر رہتے رہے، لیکن ان کا دھیان اس تہہ خانے پر نہ گیا۔ پھر اس مسلمان گھرانے کا ایک نوجوان اس تہہ خانے کی کھوج میں لگ گیا۔ وہ سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آ گیا۔ جب اس نے اس تہہ خانے میں ایک مندر دیکھا تو اسے نہایت غصہ آیا۔ اس نے وہ سارے مندر کے بت ہٹا کر وہاں پر تالا لگا دیا۔ ہم وہاں رہتے آئے تھے اسی لیے ہمیں بہت غصہ آیا، لیکن ابھی ہم اپنی موجودگی ان پر ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جس طرح انہوں نے مندر کا اتنا برا حال کیا تھا اسی لیے ہمیں ڈر تھا کہ کہیں یہ ہمیں بھی کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ چند دن ہم خاموش اس مسلمان گھرانے کا رہن سہن دیکھتے رہے۔ پھر اچانک ہی ایک عورت کے ہاتھ اس خزانے کا کھوج لگ گیا۔ اسے کچھ کاغذات ملے تھے جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس گھر میں بہت بڑا خزانہ رکھا تھا۔ کچھ تصاویر تھیں جن سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ اس حویلی میں بہت بڑی دولت موجود تھی، کیونکہ اس پورے خاندان میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ وہ لوگ کھوج در کھوج کرنے لگے کہ ہو سکتا ہے یہاں پر ضرور کوئی بڑا خزانہ دفن ہو۔ ویسے بھی اس علاقے کے جتنے بھی گھر تھے سبھی کے زیر زمینوں سے کچھ نہ کچھ نکل رہا تھا۔ یوں اس حویلی میں رہنے والے اس مسلمان گھرانے نے پوری حویلی کا فرش کھود ڈالا۔ جب انہیں کچھ بھی نہ ملا تو وہ نہایت غصے میں نظر آنے لگے، لیکن جس پڑوسی مسلمان خاندان کے پاس وہ ہندو گھرانہ اپنا خزانہ رکھوا کر گیا تھا اب وہ بھی شدید پریشان نظر آنے لگے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس حویلی میں رہنے والے اس گھرانے کو خزانے کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ ہمیں ان کا یہ رویہ دیکھ کر بہت غصہ آ رہا تھا، اسی لیے پھر ہم نے اپنی موجودگی ان پر ظاہر کرنا شروع کر دی۔ جب وہ رات کو یہاں سوتے تو ہم انہیں ستانا شروع کر دیتے، کبھی کسی برتن کو ان پر گرا دیتے تو کبھی کسی دروازے کو بند کرتے اور کھول دیتے۔ اب اس گھر میں رہنے والے لوگوں کو ہم پر شک ہونے لگا کہ ضرور اس حویلی میں کوئی غیر فطری مخلوق رہتی ہے۔
پھر انہوں نے ایک مولوی بلوایا جس نے ہم پر آ کر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس مولوی کے عمل کرنے سے ہم ان کے سامنے ظاہر ہو گئے تھے۔ ہمیں دیکھ کر وہ نہایت خوفزدہ نظر آنے لگے۔ یوں اس مسلمان گھرانے نے بہت زیادہ اس حویلی کی توڑ پھوڑ کر دی تھی۔ پھر چند دن تک وہ اس حویلی میں رہے اور پھر خوف زدہ ہو کر یہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے سے ہمیں بھی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ پھر چند دن بعد دوبارہ حالات خراب ہونا شروع ہوئے۔ اب وہ مسلمان خاندان بھی اس علاقے میں رہنے پر خوش نہ تھا، لیکن ان کے پاس ہندو گھرانے کی امانت رکھی ہوئی تھی، وہ بھلا اسے کیسے چھوڑ کر یہاں سے جا سکتے تھے۔ پھر ایک رات جانے سے پہلے وہ اس تہہ خانے میں آئے۔ انہوں نے اس تہہ خانے کا فرش کھود کر وہ سارا قیمتی خزانہ اس فرش کے نیچے دفن کر دیا۔ پھر انہوں نے اونچی آواز میں اعلان کیا کہ جو بھی اس مندر میں شروع سے رہتے آ رہے ہیں وہ اس خزانے کی حفاظت کریں گے مرتے دم تک۔ ان کی یہ بات سن کر ہم حیران ہو گئے۔ انہوں نے ایک عمل کے ذریعے ہمیشہ کے لیے ہمیں اس خزانے کا محافظ مقرر کیا اور خود یہاں سے چلے گئے۔ اب اس خزانے کا راز یا تو ہم جانتے تھے یا پھر وہ مسلمان گھرانا۔ آج اس بات کو کئی سال بیت گئے ہیں، لیکن آج تک وہ ہندو گھرانہ واپس نہیں آیا جس کا یہ خزانہ آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہے، لیکن ہم یہاں کے قیدی بن کر رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد جو بھی یہاں اس حویلی میں رہنے آیا ہم نے اسے یہاں ٹکنے نہ دیا، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ وہ نہ صرف خزانے کی تلاش میں ہوگا بلکہ ہمیں بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس پورے علاقے میں ہماری دہشت بیٹھ گئی اور ہماری وجہ سے یہاں پر کوئی قدم بھی نہ رکھتا۔ لیکن ہمیں حیرت ہوئی جب ایک بوڑھی عورت روزانہ یہاں پر خزانے کی تلاش میں آنے لگی۔ وہ ایک مجبور اور لاچار عورت نظر آتی تھی۔ بھلے ہی وہ یہاں خزانہ ڈھونڈنے آتی تھی، لیکن اسے اس تہہ خانے کے بارے میں معلوم نہ تھا۔ لیکن تم جب اس عورت کے پیچھے آئی تو میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا اور تمہاری ماں کو تمہاری نظروں سے غائب کر دیا تھا، جو ہر کمرے میں موجود کاٹ کبار کو کھول کھول کر دیکھتی تھی۔ لیکن پھر میں نے عمل کر کے یہ پتہ لگایا تھا کہ تم اسی عورت کی بیٹی ہو اور تم بھی خزانے کی تلاش میں اس حویلی میں آئی ہو۔ اگر تم اس خزانے کو حاصل کرنا چاہتی ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تمہیں اس کے لیے ایک کام کرنا ہوگا۔ یہاں سے بہت دور ایک گاؤں ہے جس کا نام حاصل پور ہے۔ ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ جو مسلمان گھرانہ ہمیں اس خزانے کا محافظ بنا کر گیا تھا وہ اسی گاؤں میں رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی ایسا بزرگ زندہ ہو جس کو یہ ساری کہانی معلوم ہو۔ اب تم نے اس گھرانے کے اسی فرد کو لے کر آنا ہے جو سب سے بوڑھا ہوگا۔ وہ اس حویلی میں آ کر ہمیں اس وعدے سے آزاد کر دے تاکہ ہم یہاں سے مکتی پا کر ہمیشہ کے لیے اس حویلی کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ ہم بھی تنگ آ گئے ہیں اب اس خزانے کی حفاظت کرتے کرتے۔ تم ایک معصوم اور غریب لڑکی نظر آتی ہو، اسی لیے ہم نے تمہاری مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ اس خزانے کی تلاش میں آئے تھے وہ نہایت لالچی اور ظالم نظر آتے تھے۔ اگر تم نے ہمارا یہ کام کر دیا تو یہ سمجھ لینا کہ اس خزانے کو ہم تمہارے حوالے کر دیں گے۔ اس جن زادے کی یہ کہانی سن کر تو میں حیران رہ گئی، لیکن مجھے یہ کام کرنا اتنا مشکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ گو کہ میں ایک کم عمر لڑکی تھی لیکن میں یہ کام کر سکتی تھی۔ پھر میں ڈرتے ڈرتے ان سے کہنے لگی کہ اگر میں نے آپ کا کام کر دیا تو کیا واقعی میں آپ یہ سارا خزانہ مجھے دے دیں گے؟ میری بات سن کر وہ مسکرا دیا، کہنے لگا کہ کیوں نہیں، پھر تم ہی اس خزانے کی مالک ہوگی۔ صرف میں نے تمہارے سامنے اپنی موجودگی کو ظاہر کیا ہے، ورنہ تو اس تہہ خانے میں رہنے والے جنات اتنے زیادہ ہیں کہ تم انہیں دیکھ کر بے ہوش ہو جاؤ گی۔ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ اس خزانے کی تلاش میں آئے تھے ہم سب نے ہی ان کے اوپر اپنی موجودگی ظاہر کر دی تھی، لیکن ہمیں پتہ تھا کہ تم ایک کم عمر اور بھولی بھالی لڑکی ہو، اسی لیے میں نے اپنے سارے جنات کو منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی اس لڑکی کے سامنے نہ آئے۔ اس جن زادے کی باتیں سن کر تو میں واقعی ڈر گئی تھی۔ پھر میں نے شکر ادا کیا کہ انہوں نے میرے سامنے نہ آ کر بہت بڑی مہربانی کی تھی، ورنہ خوف کے مارے تو شاید میرا دل دھڑکنا ہی بھول جاتا۔ اب میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں یہ کام ہر حال میں انجام دے کر رہوں گی۔ پھر وعدے کے مطابق ان جن زادوں نے مجھے اس خزانے کا مالک بنا دیا تھا۔ پھر اس رات میں خوشی خوشی واپس آ گئی تھی۔ اماں نے میرا خوشی سے برا حال دیکھا تو کہنے لگیں، کیا ہوا دیبا، کیا تجھے خزانے کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے؟ پھر میں نے اماں سے کہا کہ اماں تو وعدہ کر اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتائے گی، مجھے پوری کہانی معلوم ہو گئی ہے،
لیکن اس خزانے کو پانے کے لیے پہلے مجھے ایک کام کرنا ہوگا، اور دیکھ تو مجھے منع نہیں کرے گی اس کام سے۔ جب میں نے اماں کو پوری بات بتائی تو وہ کچھ کشمکش کا شکار نظر آئی۔ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اگر تو پڑھ سکتی ہے تو کر لے، میری طرف سے کوئی انکار نہیں۔ اب میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو، جو صرف 12 سال کا تھا، اس کو اپنے ہمراہ لیا اور حاصل پور گاؤں کا پتہ پوچھتے پوچھتے ایک بس میں بیٹھ گئی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ نہ جانے وہ کیسا گاؤں ہوگا اور اس گاؤں میں رہنے والے مجھے کیا سمجھیں گے کہ میں کس وجہ سے یہاں آئی ہوں۔ پورا راستہ عجیب عجیب سی سوچیں میرے ذہن میں آتی رہیں۔ اماں بیچاری کو ابھی ابھی تنخواہ ملی تھی، انہی کی تنخواہ سے میں نے چند پیسے اپنے پرس میں رکھ لیے تھے۔ میں ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں کرائے کی رقم کم نہ پڑ جائے۔ ویسے بھی یہ گاؤں ہمارے علاقے سے بہت دور تھا۔ آج تک میں نے اکیلے سفر نہیں کیا تھا، اب جب میں اکیلی بس میں بیٹھی تو مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن برابر میں بیٹھی ہوئی عورتوں کو دیکھ کر تسلی ہو گئی کہ چلو خواتین تو موجود ہی ہیں اس بس میں۔ پھر تقریباً 2-3 بسیں بدلنی پڑیں، تب جا کر وہ حاصل پور کا گاؤں آیا تھا۔ اس جن زادے کی مدد سے مجھے اس مسلمان گھرانے کے سربراہ کا نام معلوم ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے اس کا نام چودھری شفیق بتایا تھا۔ اب جب میں نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک شخص سے چودھری شفیق کا نام لے کر پوچھا تو وہ حیران رہ گیا۔ پھر کہنے لگا کہ ان کا تو بہت سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، اب تو ان کے پڑپوتے یہاں پر رہتے ہیں۔ اس کا جواب سن کر مجھے مایوسی ہوئی۔ پھر میں نے مایوس لہجے میں اس سے کہا کہ کیا ان کے گھرانے کا کوئی بھی ایسا فرد نہیں بچا جو سب سے زیادہ عمر کا ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ نہیں، اس کا ایک بیٹا ہے جو بہت زیادہ عمر کا ہے، اس کی عمر 80 سال سے بھی زیادہ ہے اور وہ ابھی تک حیات ہے۔ لیکن آپ ان کے بارے میں اتنی تحقیقات کیوں کر رہی ہیں؟ اب وہ شخص کچھ مشکوک بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے سوال پر کچھ گڑبڑا کر گھبرا گئی، تو میں نے ایسے ہی بات بنا دی کہ وہ ہمارے بہت پرانے رشتہ دار ہیں، انہی کا پوچھنے کے لیے میں اس گاؤں میں آئی تھی۔ اب میں نے چھوٹے بھائی کو ہمراہ لیا اور اس گھر کی طرف جانے لگی جس گھر کا پتہ مجھے اس شخص نے دیا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ بجایا تو ایک سرخ و سفید رنگت والے نوجوان نے دروازہ کھولا۔ اتنے خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ پھر کہنے لگی کہ میں چودھری شفیق سے ملنے آئی تھی، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، کیا ان کے بیٹے سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ وہ نوجوان مجھے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا کہ وہ میرے دادا ہیں، لیکن وہ بہت ضعیف ہو چکے ہیں، انہیں سنائی بھی کم دیتا ہے۔ لیکن آپ کس سلسلے میں ان سے ملاقات کرنے آئی ہیں؟ میرا دل بہت بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں غیر سوچے سمجھے یہاں آ تو گئی تھی، لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی کہ لوگ مجھ پر سوالات اٹھائیں گے کہ آخر میں انہیں کیسے جانتی ہوں۔ پھر میں نے منت بھرے لہجے میں اس نوجوان سے کہا کہ پلیز مجھے ان سے ملوا دیں، ایک بہت ضروری کام ہے، اگر میں ان سے ملاقات نہ کر سکی تو میری ساری محنت بیکار جائے گی، میں بہت دور سے چل کر ان کے پاس مدد کے لیے آئی ہوں۔ اس نوجوان نے سر ہلا دیا اور پھر مجھے اور میرے چھوٹے بھائی کو بیٹھک میں بٹھا کر خود اندر کی طرف چلا گیا۔ میرے ماتھے پر پسینے پھوٹ رہے تھے اور جسم بھی لرز رہا تھا، تھکن سے تو بری حالت تھی، ساتھ ہی بھوک پیاس سے بھی برا حال تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نوجوان کے ساتھ چودھری شفیق کے بیٹے بھی آ گئے جو کافی ضعیف ہو چکے تھے۔ میں نے کھڑے ہو کر بڑے ادب سے انہیں سلام کیا۔ اب اس نوجوان کی موجودگی کی وجہ سے میں ان سے یہ بات کرتے ہوئے گھبرا رہی تھی، کیونکہ وہ بڑی تیز نظروں سے مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ پھر میں نے اسی کے سامنے ساری بات کرنے کا فیصلہ کیا اور دھیرے دھیرے کر کے ایک ایک بات انہیں بتانے لگی۔ جب میں نے پوری کہانی چودھری شفیق کو بتائی تو انہیں سب کچھ یاد آ گیا۔ پھر وہ میری بتائی ہوئی کہانی سن کر مسکرا دیے۔ وہ کہنے لگے کہ بیٹا، میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، تقریباً 10 سال کا تھا، لیکن مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ وہ حویلی والے ہندو کس قدر امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے میرے باپ کے پاس کوئی چھوٹا موٹا خزانہ نہیں بلکہ پوری ایک دیگ خزانے کی بھر کر رکھوائی تھی۔ میرا باپ ایک ایماندار آدمی تھا، اسے اس خزانے کی بہت فکر تھی، تبھی وہ جلد بازی میں اس خزانے کو وہیں تہہ خانے میں رکھوا کر وہاں سے بھاگ آیا تھا، کیونکہ وہاں پر رہنے والے بہت سے لوگوں کو اس خزانے کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے پورے گھرانے کی جان کو خطرہ تھا۔ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، اسی لیے کئی سال گزرنے کے بعد میں اس بات کو بھول گیا تھا، لیکن آج تم نے یہ کہانی سنا کر میرے گزرے دنوں کی ساری یادیں تازہ کر دی ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ایسی کہانی سچ بھی ہو سکتی ہے کہ آج تک وہ خزانہ وہیں پر دفن ہے، اور وہ جنات جن سے میرے باپ نے اس خزانے کی حفاظت کا وعدہ لیا تھا، وہ آج تک اس خزانے کی حفاظت میں وہیں پر موجود ہیں۔
میں خوش تھی کہ چودھری شفیق کے بیٹے کو ساری کہانی یاد آ گئی تھی۔ پھر میں نے ان کی منتیں کرنا شروع کر دی کہ وہ ایک بار میرے ساتھ چلیں اور وہاں جا کر اس جن زادے کو اس وعدے سے آزاد کر دیں جس کی وجہ سے ان کی زندگی بھی بہت مشکلات کا شکار ہے۔ چودھری شفیق کا بیٹا میرے ساتھ جانے پر راضی تھا، لیکن ان کا پوتا انہیں مسلسل منع کیے جا رہا تھا۔ وہ ان سے کہنے لگا کہ دادا آپ کو ہرگز ضرورت نہیں ہے اس چالاک لڑکی کی باتوں میں آنے کی، ایسا نہ ہو کہ وہ جنات آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ یہ ایسے ہی کوئی من گھڑت کہانی لے کر آپ کے پاس آ گئی ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر رونا آ رہا تھا۔ کوئی اس قدر بدگمان کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اتنی دور سفر سے بے حال ہو کر یہاں آئی تھی، پھر میری منت سماجت کرنے پر آخر کار چودھری شفیق کے بیٹے میرے ساتھ جانے پر راضی ہو گئے، لیکن ساتھ میں ان کا وہ کھڑوس پوتا فراز بھی ہمارے ہمراہ تھا۔ میں نے راستے میں ہی اسے التجا کر دی تھی کہ اس کہانی اور اس خزانے کے بارے میں وہ کسی کو کچھ نہ بتائے، کیونکہ اگر لوگوں کو یہ سب معلوم ہو گیا تو لوگ بھی لالچ میں اس خزانے کی تلاش میں وہاں ضرور آئیں گے۔ فراز میری بات سن کر سر ہلا رہا تھا۔ میں ان دونوں کو لے کر گھر پہنچ گئی۔ اماں بھی انہیں دیکھ کر حیران تھی۔ پھر اماں نے ان کی آؤ بھگت کرنے کے لیے کھانا بنایا، ساتھ میں چائے بھی پیش کی۔ حالانکہ جب میں وہاں تھکی ہاری گئی تھی تو انہوں نے پانی تک کا نہیں پوچھا تھا، لیکن میری اماں بڑی مہمان نواز طبیعت کی تھیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی مجھ پر یہ عقدہ کھلا جب فراز نے مجھے بتایا کہ ہمارا پورا گھرانہ اس گاؤں کو چھوڑ کر یہاں سے چلا گیا ہے، صرف میری ماں اور میں اپنے دادا کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ مزید بتا رہا تھا کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے اب نوکری کی تلاش میں ہے۔ ان کے حالات بھی کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے۔ وقت بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، شاید آج وہ بھی وقت کی سختیوں کی زد میں تھے۔ پھر میں نے فراز کو سمجھا دیا کہ ہم نے تمہارے دادا کو رات کے 12 بجے کے بعد چھپکے سے وہاں لے کر جانا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ یہاں پر رہنے والے لوگوں کو اس بارے میں کچھ پتہ چل جائے۔ اس طرح سے نہ صرف ہماری جان کو خطرہ ہوگا بلکہ وہاں پر رہنے والے جنات بھی مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ ویسے بھی وہ اس خزانے کو کسی کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتے ہیں۔ فراز میری بات سمجھ گیا تھا، لیکن اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس کہانی پر یقین نہیں رکھتا۔ پھر جیسے ہی رات کے 12 بجے میں، فراز، اس کے دادا، ہم تینوں اس حویلی کی طرف جا رہے تھے جو پرانے وقتوں میں ایک شاندار حویلی ہوا کرتی تھی، لیکن آج ایک ٹوٹے پھوٹے کھنڈر سے کم نہ تھی۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں، لیکن پھر بھی اپنی ہمت بندھاتی میں ان کے ساتھ وہاں جا رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ان جنات کو دیکھ کر فراز اپنے دادا کو لے کر وہاں سے بھاگ نہ جائے، لیکن جیسے ہی میں اس کے دادا اور فراز کے ساتھ نیچے سیڑھیاں اتری تو حیران رہ گئی۔ آج تہہ خانے کی روشنیاں پہلے سے ہی جل رہی تھیں۔ شاید انہیں بھی چودھری شفیق کے بیٹے کے یہاں ہونے کی خبر ہو گئی تھی۔ وہ ضعیف ہو گئے تھے، لیکن آج بھی وہ اس حویلی کو دیکھ کر ایسے مسکرا رہے تھے جیسے بچپن کی کوئی یاد ان کے ذہن میں آ گئی ہو۔ اچانک ہی پورے تہہ خانے میں دھواں اٹھا، اور جب دھوئیں کے بادل ہمارے سامنے سے ہٹے تو میں خوف سے کانپ کر رہ گئی، کیونکہ ایک دو نہیں بلکہ کوئی 20-25 جن زادے اور جن زادیاں وہاں پر کھڑی تھیں۔ وہ سب اس انتظار میں تھے کہ کب انہیں چودھری شفیق کا بیٹا اپنے وعدے سے آزاد کرے اور کب وہ یہاں سے غائب ہو جائے۔ ان کے ساتھ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے جو بڑی حیرت سے ہم لوگوں کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے کسی خلائی مخلوق کو دیکھا جاتا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ فراز کے دادا کو بھی بظاہر یہ سب کچھ دھندلا نظر آ رہا ہوگا، لیکن وہ بھی اس کہانی کو اچھی طرح جانتے تھے، اسی لیے انہیں یہ سب دیکھ کر کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی فراز کے دادا نے ان سب جن زادوں کو یہ کہہ دیا کہ اس خزانے کی ذمہ داری سے آج میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ یہ سن کر وہاں پر موجود سارے جن زادے اور جن زادیاں نہایت خوش نظر آ رہے تھے۔ پھر وہی نوجوان جن زادہ میرے سامنے آیا، کہنے لگا، لڑکی تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن جس طرح تمہارا اس خزانے پر مکمل حق ہے، اسی طرح تم نے ان لوگوں کو بھی حقدار بنانا ہے، کیونکہ جتنی ایمانداری سے انہوں نے اس خزانے کو اپنے پاس رکھا، شاید اس کی مثال اس دنیا کے لوگوں میں کہیں نہ ملے۔ اس تہہ خانے کے فرش پر ایک سفید پتھر رکھا ہے، اگر تم اس پتھر کو ہٹاؤ تو وہاں نیچے ایک گڑھا ہے، اس گڑھے کی گہرائی میں ہی وہ خزانہ موجود ہے۔ ہمارے جانے کے بعد وہاں سے تم اٹھا لینا، لیکن یاد رکھنا کہ یہ کہانی ایک راز ہے اور اسے ہمیشہ راز ہی رکھنا۔ میں نے اس جن زادے کی بات سن کر سر ہلا دیا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایک کر کے وہ سارے وہاں سے غائب ہو گئے۔ اب میں نے فراز کی مدد سے اس خزانے کو نکال لیا تھا۔
پھر چپکے سے سارا خزانہ نکال کر ہم دونوں اپنے گھر لے گئے۔ جب میں نے گھر جا کر اس خزانے کو دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ سونے چاندی کے قیمتی زیورات سے بھری ہوئی وہ دیگ کسی کی بھی قسمت بدلنے کے لیے کافی تھی۔ میں اماں سے گلے لگ گئی، کہنے لگی کہ اماں دیکھو، آج ہم نے بغیر کسی لالچ کے یہ خزانہ حاصل کر لیا۔ میں اس خزانے کی اکیلی حقدار نہ تھی، کیونکہ میں چودھری شفیق کے گھرانے کے حالات دیکھ چکی تھی، اس لیے میں نے آدھا خزانہ اپنے پاس رکھا اور آدھا فراز کے حوالے کر دیا۔ وہ لینے سے صاف انکاری تھا، لیکن میری اماں اور اپنے دادا کے اصرار پر اس نے وہ خزانہ اپنے پاس رکھ لیا۔ اب راتوں رات ہماری قسمت بدل گئی تھی۔ حیرت مجھے تب ہوئی جب چند دن بعد فراز اپنی ماں کے ساتھ ہمارے گھر آیا اور اس کی اماں نے میری اماں سے میرا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ مجھے بھی وہ خوبصورت لڑکا بہت پسند تھا۔ جب اماں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے شرما کر کوئی جواب نہ دیا۔ اماں نے میرے چہرے پر لکھی تحریر پڑھ لی تھی، اسی لیے انہوں نے ہاں کر دی۔ پھر چند دن کے بعد بڑی دھوم دھام سے میری اور فراز کی منگنی ہو گئی۔ شادی 2 سال بعد ہونا قرار پائی تھی۔ تب تک میں نے اماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے بہت کچھ کرنا تھا۔ میں یہی سوچ کر پوچھ رہی تھی کہ جس خزانے کو پانے کے لیے اتنے لوگوں نے جد و جہد کی تھی، آخر وہ خزانہ ہماری قسمت میں لکھا تھا، اور تھوڑی سی کوششوں کے بعد ہم اس خزانے کو پا کر اپنی زندگی کو بدل چکے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔